شائستہ پرویز صاحبہ، علی پرویز صاحب، وہ دیکھو اورنج لائن جا رہی ہے، وہ دیکھو خواجہ عمران نذیر صاحب، ملک وحید صاحب، میرا بھائی چودھری شہباز صاحب، میرا چھوٹا بھائی سہیل شوکت بٹ صاحب، اور میرا بھائی خرم روہیل، اور NA 119 آپ کی بیٹی مریم نواز آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے۔ حمزہ ٹھیک ہو تم؟ یہ حمزہ کھڑا ہے، اس دن میرے آگے گاڑی میں جا رہا تھا، یہ چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے گرا، اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی۔ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا حمزہ یہ کیا کیا تم نے، احتیاط کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے نواز شریف پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ حمزہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ NA 119 آج میں نے آج پہلی بار قدم رکھا NA 119 میں، تو میں نے سوچا میں NA 119 سے جا کے اجازت لوں کہ مریم نواز کو یہاں سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، تو میں تو اجازت لینے آئی تھی، آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا آج۔ اور NA 119 میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میری خواتین یہاں پر موجود ہیں، MSF کی بچیاں یہاں پر موجود ہیں، MSF کے وہ بچے وائٹ کیپس میں موجود ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا، علی کو یاد ہوگا کہ 2018 میں نے پورے پاکستان سے جس حلقے کا انتخاب کیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے، وہ بھی NA 119 تھا، اور علی میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا۔ مجھے انہوں نے اٹھا کے نااہل کر دیا، میرے پاس کبھی کوئی عہدہ نہیں رہا، کوئی حکومتی عہدہ نہیں رہا، لیکن نااہل ایسے کر دیا جیسے میں ہمیشہ سے کسی حکومتی عہدے پہ رہی۔ میرے پہ الزام یہ تھا NA 119 اب یہ میرا گھر ہے تو میں گھر والوں سے بات کرنے آئی ہوں، میرے پہ ایک واحد الزام تھا کہ باپ کے ساتھ کھڑی کیوں ہوئی ہو؟ تو بتاؤ NA 119 کہ مجھے اسی طرح اپنے والد کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، چاہے جان چلی جاتی، کرسی چلی جاتی، کچھ چلی جاتے، لیکن میں اپنے والد کے قدم سے قدم ملا کر چلی، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج پھر آپ کے درمیان موجود ہوں۔ میں آپ سب سے آج ایک بات کرنے آئی ہوں، الیکشن 8 فروری کو ہے، اور میں آج صرف آپ سے ووٹ کی بات نہیں کرنے آئی، میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ووٹ کی پرچی صرف ایک پرچی نہیں ہوتی، وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، ان خواتین کے، ان بچیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، ان بچوں کے، نوجوانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ سے دو طرح کی جماعتیں جو ہیں وہ ووٹ مانگ رہی ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں، بلکہ نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں، اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو، الزامات لگاؤ، لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نہ تنقید کرتی ہے، نہ تنقید کا جواب دیتی ہے، نہ الزامات لگاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس عوام کے لیے جو اس نے خدمت کی ہے اس کے اتنے منصوبے ہیں کہ اگر وہی گنوانے لگ جائے تو تقریریں ختم ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ وہ دیکھو، وہ جا رہے مسلم لیگ نون کا منشور، حق ووٹ کو دے گا، حق ووٹ کو دے گا، تم سب بدلے گا، تم سب بدلے گا، جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا، جب قوم پہ وقت کڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا، بس مخلص ایک تجھے پایا، آؤ پھر سے سنبھالو یہ ملک بچا لو، اللہ کے فضل سے، اللہ کے
کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے 15 سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے، اور آج پوچھو کہ 15 سال میں 15 منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے۔ پنجاب میں آ کے نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا۔ نواز شریف کو آپ نے 3 بار 5 سال کی حکومت دی، ٹوٹل کتنے سال بنے؟ 15 سال، اور ہر بار کبھی 2 سال، کبھی 3 سال، کبھی 4 سال بعد دفتر سے نکال کر باہر کر دیا گیا۔ لیکن ان آدھی ادھوری حکومتوں میں کبھی 2 سال، 3 سال اور 4 سال، یہ 7-8 سال بنتے ہیں۔ ان 7-8 سالوں میں بھی میں نواز شریف کے 1500 منصوبے گنوا سکتی ہوں، 1500۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور بڑی بات ہو رہی ہے، ایک شخص آ کر پنجاب میں کہہ رہے نواز شریف نے ابھی تک منشور نہیں دیا۔ وہ لوگ جانتے ہیں نواز شریف منشور دے گا، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں دے گا، لیکن نواز شریف کا منشور یہ دیکھو، وہ اورنج لائن ہے جو اوپر سے گزر رہی ہے، یہ انڈر پاس اور یہ اوور ہیڈ برج ہے جو لاہور کے چپے چپے پر ہیں، یہ موٹر ویز ہیں، بجلی کے کارخانے ہیں۔ نواز شریف نے منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا، صرف کاغذ پہ رکھ کے پریس کانفرنس میں منشور نہیں دے دیا۔ اور آج بھی NA 119 میں یہ بتانا چاہتی ہوں، آج علی موجود تھا، علی سے پوچھو، آج بھی صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک نواز شریف صاحب کس چیز پر کام کر رہے تھے؟ نواز شریف صاحب اس چیز پر کام کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے منتخب کیا تو آپ کے بجلی کے بل ہم نے کس طرح کم کرنے ہیں۔